الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین کرام، سن 35 ہجری مدینہ طیبہ باغیوں کے قبضے میں ہے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریباً 35-36 دن ہو چکے ہیں کہ ان کے گھر کا محاصرہ ہو چکا ہے اور ان کا کھانا پینا بند ہے۔ جناب سید عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی چھت پر سے باغیوں سے خطاب کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ لوگو دیکھو، اسلام میں 3 وجوہات کی بنیاد پر کسی شخص کو قتل کرنے کی اجازت ہے، اور پہلی چیز کہ وہ دین چھوڑ کر، اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو۔ فرمایا الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ میں اب بھی مسلمان ہوں۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے شادی شدہ تو اس کو سنسار کر دیا جاتا ہے۔ میری پوری زندگی اس قبیح عمل سے اللہ نے مجھے محفوظ فرمایا۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو ناحق قتل کر دے تو پھر اس کے بدلے میں اس کی گردن مار دی جاتی ہے۔ میں تم لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ بتاؤ ان میں سے کون سا عمل میں نے ایسا کیا کہ تم میرے قتل کے درپے ہو؟ لیکن لوگوں یاد رکھو، اگر آج تم نے مجھے ناحق قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو یاد رکھو قیامت تک نہ تم مسلمان کبھی اکٹھے نماز پڑھ سکو گے اور نہ کبھی جہاد کر سکو گے۔ یہ وہ پہلا فتنہ تھا جو امت مسلمہ میں بپا کیا گیا، اور خلافت راشدہ کے پہلے دن سے منافقین اس کوشش میں تھے کہ امت مسلمہ کا اتحاد پارا پارا کر دیا جائے۔ آج یہ وہ شخصیت سیدنا عثمان غنی جنہیں تاریخ ذو النورین کے نام سے یاد کرتی ہے، میرے آقا و مولا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے عقد میں اپنی پیاری بیٹی جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دی، اور ان کی وفات کے بعد دوسری بیٹی جناب سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں دی۔ اور ان کے انتقال کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں اور یک بعد دیگرے ان کا انتقال ہوتا تو میں وہ بھی عثمان غنی کو دیتا۔ جی ہاں، یہ وہی عثمان غنی ہے کہ پوری کائنات کے انسانوں میں وہ واحد شخصیت، وہ واحد ذات جس کے عقد میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں اور پھر وہ نبی بھی سید المرسلین خاتم النبیین۔ جی ہاں، یہ وہی سیدنا عثمان غنی ہے کہ جب مسلمان مدینہ طیبہ میں آئے اور مسلمانوں پر اسرت کے دن تھے، مسلمانوں کو پینے کا پانی تک میسر نہیں ہوا کرتا تھا، اور مسلمان عورتیں ایک کنویں پر پانی بھرنے کے لیے گئیں تو یہودیوں نے ان سے مذاق کی۔ جب مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چلا تو مسلمانوں نے تلواریں کھینچ لیں، اور یہودیوں نے طنزاً کہا کہ اگر مسلمانوں میں اتنی ہی بڑی بات ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا پانی کا کنواں خرید لیں، اپنا پانی کا کنواں کھود لیں، ہمارے ہاں نہ آیا کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر بڑے رنجیدہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو آج مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں دے، اور میں محمد اس کو جنت کا کنواں عطا کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ جناب سید عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات و اقدس تھی جو 20,000 درہم کر کے کنواں خرید کر لائے اور بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کنواں میں آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا ہوں اور امت مسلمہ پر صدقہ کرتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر اسرت کے ایام تھے تو بعض روایات میں 11,000 مسلمانوں کے لشکریوں کے لیے کھانے پینے اونٹوں کا بندوبست کیا، اور پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے اشرفیوں کو ڈھیر لگا دیے تو آپ ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں پر اچالتے اور فرماتے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو تکلیف نہیں دے سکے گا۔ پھر فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہے،
اور میرا ساتھی عثمان ابن عفان ہے، اور جب یہ جنت کی ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جائیں گے تو جنت جگمگا اٹھے گی۔ جی ہاں، اسی سیدنا عثمان غنی کو 40 دن تک ان کے گھر میں محصور کر دیا گیا، ان کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، اور پانی کی شدت سے جب انہوں نے کہا کہ میں پیاسا ہوں تو جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہ پانی کا مشکیزہ لے کر ان کی طرف گئے، اور باغیوں نے اور ظالموں نے ان کے مشکیزوں پر تیر برسائے۔ جی ہاں، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط ہوا اور مدینہ طیبہ میں غلے کی کمی ہو گئی تو مسلمان پریشان تھے، چنانچہ جناب عثمان غنی کے 1000 اونٹ گندم سے لدے ہوئے مدینہ طیبہ میں آئے، اور جناب خلیفۃ المسلمین کو جب یہ پتہ چلا تو وہ جناب عثمان کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ یہ گندم میرے ہاتھ فروخت کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں گندم آپ کے ہاتھ فروخت نہیں کروں گا۔ فرمایا آپ دگنی قیمت لے لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ہاتھ یہ دگنی قیمت پر بھی فروخت نہیں کروں گا، آپ مجھے کم قیمت دے رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر انتہائی پریشان ہوئے کہ امت پر یہ کڑا وقت ہے اور یہ فروخت نہیں کر رہے، لیکن آج کے حکمرانوں کے لیے یہ بھی ایک درس تھا کہ انہوں نے بزور شمشیر اور بزور طاقت اور حکومت کے ظام میں آ کر ان سے وہ گندم چھینی نہیں، جس طرح آج ضبط کر لی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ گھر واپس آ گئے، کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ مدینہ طیبہ میں خوشی کی لہر ہے اور لوگ خوشی خوشی گندم اٹھائے گلیوں میں بھاگتے پھر رہے ہیں اور گھروں سے روٹیاں پکانے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ تو آپ نے فوراً جناب عثمان غنی کے پاس پہنچ کر پوچھا کہ اے عثمان، میں تمہیں دگنی قیمت دیتا تھا، تم نے مجھے نہیں دیا اور تم نے ایسے بانٹنا شروع کر دی۔ تو جناب عثمان غنی کا جواب تھا کہ اے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے دگنی قیمت دیتے تھے، لیکن میرے آقا و مولا نے مجھے بتایا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں دنیا میں دیتا ہے اسے 10 دنیا اور 70 آخرت میں ملتے ہیں، میں تم سے گھاٹے کا سودا کیسا کر سکتا تھا۔ جی ہاں، وہ عثمان غنی جو ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، اور جس دن ان کی شہادت ہوئی جمعے کا دن تھا، رات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں فرمایا عثمان اب ہمارے پاس چلے آؤ اور افطاری ہمارے پاس کرنا۔ وہ پیاسا 40 دن کا ان کو وہاں پر شہید کر دیا گیا ان کے گھر میں، اور بے شمار علاقے مسلمانوں کے 36,000 سے زائد قلعوں پر ان کی حکومت، شام روم فتح ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے جنگ نہ چاہی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ان سے کہا تھا کہ صبر کرنا۔ فرمایا بے شمار لوگ چاہتے ہیں کہ مدینے میں جنگ ہو، اور اگر وہ اشارہ کرتے تو ان باغیوں کے سروں کے مینار بنا دیے جاتے، لیکن آپ نے کہا میں مدینہ الرسول میں خانہ جنگی نہیں کروں گا۔ آپ کو شہید کر دیا گیا روزے کی حالت میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے، اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا کی انگلیاں آپ کو بچاتے ہوئے کٹ گئیں، آپ کو ٹھوکریں ماری گئیں، آپ کا بازو کاٹ دیا گیا۔ وہ جس بازو اور جس ہاتھ سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ایک وقت تھا بیعت رضوان میں کہ جب مسلمان عمرے کے لیے مکہ معظمہ سن 6 ہجری میں پہنچے تو مشرکین نے انہیں بیت اللہ کا عمرہ کرنے سے روک دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا عثمان غنی کو گفت و شنید کے لیے بھیجا۔ آپ وہاں 3 دن وہاں رہے۔ مشرکین نے کہا کہ عثمان آپ طواف کر لیں، لیکن ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس صحاب کو بیت اللہ کا طواف اور عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں ایسا عمرہ نہیں کروں گا جب تک میرا آقا و مولا عمرہ نہ فرما لیں۔ چنانچہ آپ نے نہ بیت اللہ کا طواف کیا اور نہ عمرہ کیا، اور یہ بات پھیل گئی کہ جناب سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ صرف اسی خبر پر اللہ کے رسول اور 1400 مسلمانوں نے بیعت رضوان کی۔ وہ علاقہ آج بھی مکہ معظمہ سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر شمیسی کہلاتا ہے، جہاں پر ایک درخت کے نیچے
آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور اپنے بائیں ہاتھ کو اس پر رکھا کہ میں بیعت کرتے ہیں کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ آج اس عثمان کو مدینہ طیبہ 18 ذی الحج سن 35 ہجری میں مدینہ طیبہ میں شہید کر دیا گیا۔ گر شرم و حیا کا کوئی دیوان لکھے گا، مجھے یقین ہے وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ کروڑوں درود و سلام جناب سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے تمام اصحاب پر، آپ کے ازواج پر، آپ کی بنات پر اور تمام اہل بیت